میں اس سانس پہ لعنت کرتا ہوں جس سانس میں علی نہ ہو، میں اس زندگی کو دوزخ سمجھتا ہوں جس میں علی نہ ہو۔ مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے، خدا ہر منکر معاف کر سکتا ہے، خدا حجت کا منکر معاف نہیں کرتا۔ پہلے منکر سے لے کے غدیر میں آخری منکر تک اور آج کے منکر ولایت علی تک، جتنے منکروں کا انجام کہو گے میں قرآن سے دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ سب سے پہلا ابلیس تھا جس نے حجت کا انکار کیا تھا۔ اس کے پاس 5 دن کی نمازیں نہیں، اس کے پاس 10 سال کی نمازیں نہیں، اس کے پاس 50 سال کی نمازیں نہیں۔ حیات القلوب علامہ مدرسی علیہ رحمہ 6.5 لاکھ سال کی عبادت، 50 ہزار سال کے سجدے، عبادتوں کی گٹھڑیاں، نمازوں کے ٹوکرے، اور اس نے حجت کا انکار کر دیا۔ خدا نے کہا تیرے پاس نمازیں کتنی ہیں؟ اس نے کہا 6.5 لاکھ سال کی۔ خدا نے کہا ساری کی ساری لعنت میں بدل گئی ہے، ساری کی ساری لعنت میں بدل گئی ہے۔ خدا نے ساری نمازیں لعنت میں تبدیل کر دی۔ خدا نے اپنے گھر سے کہا فخرج لعنت الی یوم الدین، تو نکل جب تجھ پر قیامت تک مسلسل لعنت رہے گی۔ اس نے اللہ کا انکار نہیں کیا تھا، اس نے انکار کیا تھا حجت کا۔ آؤ اللہ کی بارگاہ میں جا کے پوچھے میرے مالک تو رمضان کے مہینے میں ہمیں تو معاف کر دیتا ہے، تو لیلۃ القدر میں ہمارے گناہ تو سن لیتا ہے، لیکن تو نے ابلیس کا ایک جرم معاف کیوں نہیں کیا؟ خدا نے کہا اس لیے معاف نہیں کیا کہ حجت بھی پہلی تھی، منکر بھی پہلا تھا، حجت بھی پہلی تھی، منکر بھی پہلا تھا۔ اگر اسے معاف کر دیتا کل کو بڑے بڑے منکر نمازوں کے ٹوکرے اٹھا کے میرے دروازے پہ آ جاتے کہ اسے بھی معاف کیا تھا، ہمیں بھی معاف کر دے۔ میں اسے لعنتی بنا کے بتا رہا ہوں، جب میں شفیع اللہ کا منکر برداشت نہیں کرتا تو علی ولی اللہ در کے گداؤں پہ یہ خاص کرم ہے، ہم لوگ گنہگار ہیں، غدار نہیں ہیں۔ بادشاہ حسین نے کہا عباس کعبے کی چھت پہ آ، کعبے کی چھت پہ آ کے عباس خطبہ دے۔ سخی عباس سے پہلے بھی 2 ہستیاں کعبے کی چھت پہ آئی تھیں، یہ خود حضرت بلال آئے تھے، اور آج تک مولوی نے جھوٹ بولا ہے بلال توتلا تھا، بلال کے لہجے میں لکنت تھی، اس لیے صحابی اعتراض کرتے تھے۔ عقل تسلیم کرتی ہے جس کی دہلیز کی خاک چاٹنے سے گونگے کو شفا مل جائے۔ چلے جا، آج تو اپنی مرضی کا گونگا لے کے آ، میں امام رضا کے صحن میں لے کے جاؤں، میں نجف میں علی کی زری پہ لے کے جاؤں، میں کربلا میں حسین کی زری پہ لے کے جاؤں، جن کی زریوں پہ آج بھی گونگا بول کے آتا ہے۔ اتنی دیر بلال نے بطول کی دہلیز میں سجدہ کیا ہو اور بطول نے اسے خیرات میں زبان بھی عطا نہ کی ہو، بلال کے لہجے میں لکنت نہیں تھی۔ مجھے علی ولی اللہ کی قسم، بلال کا جرم لہجے میں لکنت نہیں، علی کی ولایت صرف جرم یہ تھا، اس کی اذان میں علی تھا۔ بندوں نے نبی سے کہا اسے کہے اذان سے علی نکال، رسول نے کہا کہہ کے دیکھو، انہوں نے کہا بلال اذان سے علی نکال۔ رسول کی دہلیز پہ آگے بلال رکا، بلال نے کہا مالک یہ علی کے بغیر اذان سننا چاہتے ہیں۔ رسول نے منہ آسمان کی طرف، پروردگار تیرا کیا فیصلہ ہے؟ آواز خدا یہ کہتے ہیں علی نکال، انہیں کیا علی نکالیں، یہ علی کے بغیر سورج نکال کے دکھائے۔ سورج تو طلوع ہی علی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بلال کے لہجے میں لکنت بلال کا جرم نہیں، بلال کی اذان میں علی ولی اللہ تھا۔ بلال ولایت علی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا،
بلال نے سینے پہ پتھر رکھوائے علی کی وجہ سے. اس نے کہا میں علی نہیں چھوڑوں گا, مجھے علی نے تو بتایا ہے کہ محمد رسول ہے, مجھے محمد نے تو بتایا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. اور پھر یہ تو سنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضرت بلال کو فتح مکہ کے وقت رسول نے خانہ کعبہ کی چھت پہ بھیجا تھا کہ جا بلال جا کے کعبے کی چھت پہ اذان دے. بلال کعبے کی چھت پہ آیا اور کعبہ علی کا گھر ہے, علی کے گھر کی چھت پہ ہی علی کا مؤذن سکتا تھا. بلال کعبے کی چھت پہ آیا, بلال نے کعبے کی چھت پہ آ کے دائیں بائیں اوپر نیچے ڈھونڈنا شروع کیا. رسول کی آواز ہے بلال کسے ڈھونڈ رہا ہے؟ بلال دیکھ رہا یا رسول اللہ زمین پہ اذان دیتا تھا, چہرہ کعبے کی طرف کرتا تھا, بھیج تو نے کعبے کی چھت پہ دیا ہے, اب مجھے بتا مجھے چہرہ کدھر کرنا ہے, مجھے رخ کدھر کرنا ہے؟ میں دو علموں کے درمیان کھڑا ہوں, میں گردن کٹوا کے مندرہ والا چوک میں پھینک کے چلا جاؤں اگر جملے کتابوں میں نہ لکھے ہوں. رسول کی آواز ہے بلال پریشان کیوں ہوتا ہے؟ مجمع میں ڈھونڈ علی کہاں ہے, مجمع میں تلاش کر علی کہاں ہے, جدھر علی ہے ادھر اپنا چہرہ کر لے. صحابہ نے آ کے کہا یا رسول اللہ چہرہ علی کی طرف کیوں کروایا؟ رسول کی آواز ہے یا علی انت مثل الکعبہ, اے علی تو میری امت میں کعبے کی مثال ہے. کتنا بدبخت ہے وہ نمازی جس کی نماز ہے کعبہ ہے. اے علی تو میری امت میں کعبہ. سخی عباس آئے کعبہ کی چھت پہ, کعبہ کی چھت پہ آ کے عباس نے یوں حاجیوں کا ہجوم دیکھا. حسین دور مسند میں بیٹھے تھے, حاجی طواف میں تھے, عباس کعبہ کی چھت پہ تھے. اگر یہ ماتمی یہ جوان مجھے اجازت دے تو میں منظر تبدیل کرتا ہوں. حاجی کعبے کو دیکھ رہے تھے, کعبہ غازی کو دیکھ رہا تھا, غازی حسین کو دیکھ رہا ہے. جس کی جدھر عبادت ہو رہی تھی وہ ادھر عبادت کر رہا. حضرت عباس نے یوں حاجیوں کا ہجوم دیکھا. عباس کا خطبہ آج بھی تاریخ میں حضرت عباس کی آواز ہے الحمدللہ الذی شرف ھذا بیتہ بقدوم ابی. تعریف اس اللہ کی, کیا کہنے, تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے بابے کے قدموں کی وجہ سے عزت. تھوڑی قدر بڑھاؤ تو میں سخی کا خطبہ پڑھوں. جملے میری خطابت کے تو نہیں جس کے علم کے نیچے بیٹھ کے اولاد مانگتے ہو. وہ عباس بول رہے ہیں تعریف اس اللہ کی جس نے اس کے بابے کے قدموں کی وجہ سے اس گھر کو عزت دی. من کان بعیت العام سے اصبح قبلۃ, یہ صرف گھر تھا اسے قبلہ ہم نے کیا ہے, یہ صرف گھر تھا اسے قبلہ ہم نے کیا ہے. جملے حضرت عباس کے نہ ہو پوری زندگی یہ نوکر منبر پہ آنا چھوڑ دے. حضرت عباس نے یوں ہزاروں حاجیوں کے ہجوم کو دیکھا. عباس نے مسکرا کہ ایھا الکافرۃ والفاجرہ, او کافر ہو او فاجر ہو, او کافر ہو اوے فاجر ہو, اوے کافر ہو اوے فاجر ہو. مجمع چپ ہو گیا. جملے میرے نہیں, سخی عباس ان سے کہہ رہا ہو کافر ہو او فاجر ہو. مولا کن سے کہہ رہا ہے؟ مولا یہ تو حاجی ہیں, مولا یہ تو نمازی ہیں, مولا یہ تو گھر سے غسل کر کے آئے ہیں. عباس کہا میں نے کعبے کی چھت میں کھڑے ہو کے انہیں کافر کہہ کے بتا دیا ہے. جن کے دین سے حسین نکل جائے وہ کعبے میں بھی کافر ہو کے کھڑا ہوتا ہے, وہ اللہ کے گھر میں بھی کافر ہو کے آتا ہے. جملہ کہنے کے بعد عباس کہا تم کیا سمجھتے ہو تم نے حسین کو حج سے روکا؟ اگر وہ چاہے کعبہ اوڑھ کے حسین کے قدموں میں آ جائے. اتنا کہنا تھا کعبے کی دیواریں ہلی, حسین نے مسند چھوڑی. حسین نے کعبے کی دیوار میں روک تجھے بچانے تو میں جا رہا ہوں. اتنا جملہ کہنا تھا کعبے کی آواز آئی حسین والا. عباس سے کہ خطبہ روک, اگر یہ بولتا رہا باپ نے ایک دیوار پھاڑی تھی یہ چاروں دیواریں پھاڑ. یہ صرف گھر تھا, اسے قبلہ ہم نے کیا. یہ صرف گھر تھا, اسے سجدے کے قابل ہم نے کیا. یہ بدہات کبھی بھی زندگی میں علی سے دھوکہ نہ کرنا. کائنات کا اول مظلوم ہے حسین کا بابا. زندگی میں محمد شاہ جی انشاءاللہ 15-16 محرم عشرہ کی مجالس میں بشرط زندگی و صحت آپ کا سلام نصیب ہوا تو نوکری ہوگی. علی ولی اللہ کا واسطہ, زمانہ بڑا مشکل آ گیا ہے.
دنیا تم سے ہر صورت میں علی چھین رہی ہے. تنہا ہو جانا, گھر دے دینا, بچے مروا لینا, علی نہ چھوڑنا. دنیا اولاد سے علی لینا چاہتی تھی, اس علی ولی اللہ کو بچاتی بچاتی بیٹی شام کے بازار تک چلی گئی. آج بندے ہم سے پوچھتے ہیں کہ علی ولی اللہ کہاں لکھا ہے؟ تیرے جگر میں طاقت ہے میں تجھے حوالے لکھواؤں؟ اگر تیرے جگر میں طاقت ہے تو پیدا شیعہ ماں کے گھر ہوا ہے تو میں تجھے حوالے لکھواتا ہوں, تو اپنے ذہن میں حوالے محفوظ کر رہا. میں تجھے بتاؤں علی ولی اللہ کہاں لکھا ہے؟ حسن کے کفن پہ لکھا ہے, حسین کے کرتے پہ لکھا ہے, اکبر کے جگر پہ لکھا ہے, عباس کے بازوؤں پہ لکھا ہے, قاسم کی لاش کے ٹکڑوں پہ لکھا ہے, اصغر کے سوکھے ہوئے حلق پہ لکھا ہے, حسین کی پیشانی پہ لکھا ہے. کوئی سید ہو مجھے معاف کر دینا, تجھے شوق ہے علی ولی اللہ پوچھنے کا؟ ہاں میں تجھے بتاؤں, سکینہ کے رخساروں پہ لکھا ہے, زینب کی کلائیوں پہ لکھا ہے, سجاد کی کمر پہ لکھا ہے, ہر سیدزادی کے سر پہ لکھا ہے. تو شیعہ گھر میں پیدا ہوا, تجھے میں بتاؤں بغداد کے پل پہ پڑے ہوئے جنازے پہ لکھا ہے, قوم کی پہاڑیوں میں رونے والی سیدزادی کے برقعے پہ لکھا ہے. جنگلوں میں چلی گئی محمد کی بیٹیاں, بابے کی ولایت نہیں چھوڑی, دادے کی ولایت نہیں چھوڑی, رو رو کے کہتی رہی بابا شام کے بازار میں تیری ولایت کے دشمنوں نے ہمیں گھیر لیا. اچھا میں مصائب شروع کرنے سے پہلے ایک سوال کروں, اگر اس کا تم جواب دے لو تو اسی پہ مصائب ہے. صرف یہ ہاتھ باندھ کے میں واقعہ نہیں پڑھوں گا, میں غیر سید ہوں, میں روایت بھی نہیں پڑھوں گا, صرف میں سوال پڑھوں گا. گھوڑے سے مرد کا اترنا مشکل ہے یا اونٹ سے عورت کا گرنا مشکل ہے؟ بڑا امیر بندہ ہے جس نے ماتم نہیں کیا, پیدا شیعہ کے گھر میں ہوا, اس نے ماتم نہیں کیا. اب تو مجھ سے سننا چاہتا ہے تو میں سنا دوں. رکھ میرے سر پہ قرآن, غازی ایک بار گھوڑے کی زین سے گرا ہے, علی کی بیٹی ہر موڑ پہ اونٹ سے گری ہے, رو رو کے کہتی رہی ہے او سجاد, او ان سے کہ اونٹوں کو آہستہ چلائیں, او میرے ہاتھ گردن کے پیچھے. سادات و غیر سادات سے معافی مانگ. ایک ایسا بازار آیا ہے جس میں پھر علی کی بیٹی چلی نہیں. میں جتنا محتاط ہو سکوں گا اتنا اللہ اکبر, بادشاہ عشق قبول کرے, جتنا میں چھپا سکوں گا اتنا چھپاؤں گا. کوشش کرنا مجھے بات کھولنی نہ پڑے. مظفر شاہ جی ایک ایسا موڑ آیا ہے جہاں پہ پھر بی بی چل نہیں سکی, گزری ہے چل کے نہیں. میں کوشش کر رہا ہوں کہ ماتم کر لیں, مجھے جملہ نہ پڑھنا پڑے. میں نے کہا بی بی گزر گئی ہے بازار سے لیکن چل کے نہیں گزری. بی بی ایسے گئی ہے جیسے اکبر کی لاش پہ حسین گئے تھے. رو کے کہتی ہے سجاد بھیڑ زیادہ ہو گئی ہے, سجاد رش زیادہ ہو گیا ہے, سجاد مجھ سے کھڑے ہو کے چلا نہیں جا رہا. بیٹھ کے چلی علی کی بیٹی. کیسا چلی, کیسے گئی بازار, کیسے گئی دربار. میں زندگی میں جتنی دیر مجھے ممبر پہ ہو گئی میں نے کوشش کی ہے نہ بازار پڑھوں نہ دربار پڑھوں. میں ممبر پہ بیٹھا ہوتا ہوں, ذاکرین پڑھتے ہیں, کوئی کہتا اتنے گھنٹے کھڑی رہی, کوئی کہتا اتنے گھنٹے کھڑی رہی. شیعہ قوم کے ماتم کے لیے یہی صرف کافی ہے, کون کھڑی رہی. ایک لمحہ بھی کھڑی رہی تو غازی کی مرشدزادی, ایک سیکنڈ بھی کھڑی رہی تو حسین کی بہن. مجھے اس سے غرض نہیں کہ کتنا کھڑی رہی, بس کتابیں کہتی ہیں پہنچ گئی زندان میں. جب ملاؤں نے کہا نا میں قید آزاد کرتا ہوں, مولا سجاد دربار میں کھڑے تھے. یہ بغیرت دیکھا تھا حسین کا بیٹا, میں تیری قید آزاد کرنے لگا ہوں. سجاد نے ٹھنڈی آہ بھری, اس نے دیکھ کے کہا میں نے تجھے رہائی کی خبر سنائی, تجھے خوشی نہیں ہوئی؟ سجاد رو کے کہتے مجھے بتا میں جاؤں کہاں.
رہائی کی خبر اسے اچھی لگتی ہے جسے دروازے پہ کوئی لینے آیا ہو. نہ تو نے میرا اکبر چھوڑا, نہ تو نے میرا غازی چھوڑا, مجھے بتا میں کہاں جاؤں. یہ کمینہ دے کہتا ہے حسین کا بیٹا مدینے. سجاد رو کہتے کون سے مدینے؟ جہاں میرا بابا ہوتا تھا, جہاں میرا چچا عباس ہوتا تھا. تو نے میرا مدینہ میرے رہنے کے قابل چھوڑا نہیں. اس نے کہا جہاں بھی جانا ہے لیکن شام چھوڑ دے. اب میں پورا ڈر ڈر کے جملہ پڑھوں گا لیکن جو معافی ماتم کر سکتے ہو. مولا سجاد روئے رو کے کہنے لگے تو نے مانگی تھی ہم سے بیعت, ہم نے کی نہیں. تو نے ہمارا گھر اجاڑا, آج تو مجھے کہہ رہا شام چھوڑ. جب ہم نے تیرا مطالبہ ماننا ہی نہیں, تو ہماری قیدیں کیوں آزاد کرتا ہے؟ کس لیے تو قیدیں آزاد کرتا ہے؟ یہ میرے عباس پہ یہ کمینہ دے کہتا حسین کا قیدی بیٹا میں تجھے سچ بتاؤں میں تیری قیدیں خوف کی وجہ سے آزاد کر رہا ہوں. سجاد رو کہتے تجھے کس بات کا ڈر ہے؟ تو نے محمد کی شکل والا میرا بھائی مارا, تجھے ڈر نہ لگا؟ تو نے رسول کا بیٹا زین سے گرایا, تجھے ڈر نہ لگا؟ تو نے غازی کے بازو کٹوائے, تجھے ڈر نہ لگا؟ تو نے سورہ کوثر کا چہرہ زخمی کیا, تجھے ڈر نہ لگا؟ تو نے یاسین کی کڑیاں باندھی, تجھے ڈر نہ لگا؟ آج تجھے ڈر کس بات کا لگ گیا ہے؟ یہ بغیرت دیکھا جسے قبرستان میں دفنا کے آیا ہے نا, اس کے رونے کی آواز آج بھی آ رہی ہے. آج بھی میرے محل میں تیری سکینہ کے رونے کی آوازیں آتی ہیں. کبھی اس کونے میں روتی ہے, کبھی اس کونے میں روتی ہے. رو رو کے کبھی کھول دے رسیاں, اے کھول ان کی بیڑیاں. مجھے ڈر لگ گیا ہے کہیں میرے اوپر عذاب نہ آ جائے. سجاد تیری بہن سکینہ کے رونے کی آوازیں مجھے سونے نہیں دیتی. میں ذہنی طور پہ مفلوج ہو گیا ہوں. مجھے ڈر ہے اس خوف سے میں مر جاؤں گا. سجاد تو شام چھوڑ. مولا سجاد نے کہا فیصلہ میں نے نہیں کرنا, فیصلہ اس نے کرنا ہے جو زندان میں ہے. اس نے کہا تو بیٹا نہیں؟ مولا سجاد نے رو کے کہا میں بیٹا ہو کے وارث نہیں, وہ بہن ہو کے وارث ہے, کیونکہ وہ ہے شریکت الحسین, اس کی ہے کربلا میں حصے داری. میں حجت ہوں, فیصلہ میں نہیں, فیصلہ ماں کرے گی. چلتے چلتے زندان میں آئے, ریت کے مسلح پہ تھی علی کی نمازی بیٹی. ماں کے قدموں پہ ہاتھ رکھے کہتا ماں یزید کہتے ہیں آزاد کر رہا ہے. سجدے سے سر اٹھا کے کہتی اس سے پوچھ شام کی عورتیں تھک گئی ہیں جو ماتم کرنے کے لیے آئے ہو. بس یہی روایت پڑھوں ممبر چھوڑوں, شام کی عورتیں تھک گئیں. مولا سجاد کی آواز ہے, وہ کمینہ کہتا ہے سکینہ کے رونے کی آوازیں آتی. بی بی رو کہتی پھر سجاد ایسے نہیں, میں حسن کی بہن ہوں, میرے بھائی نے اس کے باپ سے شرطیں منوائی تھی, تو اس سے منوا تاکہ تاریخ لکھے کہ ہم فاتح ہو کے شام سے گئے. مولا سجاد کو بی بی نے شرطیں بتائیں. بادشاہ زندان سے دربار میں آئے, کمینہ تخت پہ آیا. مولا سجاد کہتے ہیں ہماری ماں کہتی ہے شرطیں ہیں. اس نے کہا بتا. مولا سجاد نے کہا پہلی شرط ہمیں شہداء کے سر واپس چاہیے. اس نے کہا میں نے محفوظ کیے ہیں, میں دے دوں گا. مولا سجاد کی آواز ہے دوسری شرط ہے 3 اونٹ سواری کے لیے چاہیے. میں نے 3 اونٹ کہا, کسی بندے نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں کہ سجاد 3 لے کے آیا تھا. مولا سجاد کی آواز ہے 3 اونٹ دے دے. اس نے کہا میں دیتا ہوں. مولا سجاد کی آواز ہے تیسری شرط ہے جزلم کا بیٹا بشیر مہاری چاہیے. اس نے کہا وہ بھی دے دوں گا. مولا سجاد نے کہا اگلی شرط ہے ہمیں شام میں ایک مکان خالی کروا کے دے. یہ کمینہ دیکھ رہا جب تم نے رہنا ہی نہیں تو نے مکان کرنا کیا ہے؟ سجاد رو کہتا ہماری صف ماری گئی, ہمارے رونے کسی نے نہیں دیا. ایک مکان خالی کروا, میری ماں نے بھائی کی مجلس کروانی ہے, میری ماں نے بھائی کی غربت پڑھنی ہے. شام کی عورتوں کو کہ اس مکان میں اکٹھی ہو کے آئیں. میری ماں بتائے باغی نہیں نمازی مارا گیا ہے. یہ جملہ کہنے کے بعد سجاد کی آنکھوں کا لہو تیز ہوا. یہ کمینہ طاق سے اٹھا, اسے کہا شرطیں ختم ہو گئی. سجاد کی آواز آئی ایک شرط ابھی باقی ہے, میں یہ ہاتھ باندھ کے سیدوں سے معافی مانگتا ہوں, معافی دینے کے بعد مجھ سے جملہ سننا. اسے کہا جب میں نے اتنی مان لی میں وہ بھی مان لوں گا. سجاد کی داڑھی لہو سے بھر گئی. سجاد رو کہتے آخری شرط ہے خیموں کا لٹا ہوا
پورا مال واپس آئیے. یہ کمینہ دیکھ رہا یہ شرط نہیں مانی جا سکتی. 36 ملکوں کی فوج نے لوٹا ہے زینب کا خیمہ, جس کے ہاتھ جو آیا وہ لے کے چلا گیا. سجاد نے پا کر کے سر پہ ہاتھ رکھا, روکے گا کچھ اور دے نہ دے, میری ماں کی چادر مجھے واپس کر, میری ماں کا برقع مجھے واپس کر. یہ کمینہ دیکھ دا کیا کرے گا. سجاد روک دا, سیدھا کربلا جاؤں گا, عباس کی قبر پہ رکھوں گا, رکھ کے کہوں گا اٹھ غازی, جس برقعے کا تو ضامن تھا میں وہ چادر شام سے بچا کے لے. اللہ لعنت